Khan. Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. میرے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج کا جی پروگرام ہم دوبارہ ذرا گفتگو کریں گے ان چیزوں پر جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی گفتگو، اور ہمارے ساتھ آج دوبارہ ایک بار پھر شہزاد اکبر صاحب ہیں۔ شہزاد صاحب، فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اینڈ اٹس بین یو ہیو بین ویری جینرس کہ آپ کو جب بھی میں جو ہے نا وہ کرتا ہوں تو آپ جو ہے نا وہ اویلیبلٹی اپنی جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ شہزاد صاحب، وہ کٹ رائٹ ٹو دا چیز والی بات ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے کل، اور عجیب سا فیصلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ، اور یہ فیصلہ جانے سے ایک دن پہلے دے دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں وہ ہو سکتا ہے فل بینچز پر بٹھا دیں منڈے والے دن۔ اس کا فائدہ کس طرح سے کسی کو ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں۔ اور جب یہ نیب کے قوانین موجود بھی تھے تب بھی تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو اب اگر لگ گئے تھے، این آر او مل گیا، دوبارہ ریورس ہو گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جی بالکل، یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ وہ کہاوت ہے کہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے اس کو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ بندیال صاحب نے جو آخری روز یہ فیصلہ دیا، یہ ہرگز کوئی فیصلہ میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں ہے کہ وہ نیب کے قانون کو لے کے ان کو بڑی کوئی شدید تحفظات تھی جو امینڈمنٹس ہوئی اس کے اوپر۔ بیسیکلی تو اگر اس کو دیکھا جائے تو جو سپریم کورٹ کے ججز کے مابین آپس کی سیاست ہے، یہ ججمنٹ کا جو ٹائمنگ ہے یہ اس سے ملتی ہے۔ وہ یقیناً ایک بہت بڑا کرائسس پیدا کر کے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اگلے آنے والے چیف جسٹس کے لیے، کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں تو ان کے جو اپنی انڈیپینڈنس اور جو جسے کہتے ہیں نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور رائٹس اور یہ وہ ساری جس کا وہ علمبردار ہیں، اس کا ایک ان کا امتحان آپ کا پہلے دن سے شروع ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، کیونکہ دیکھیے خان صاحب ان امینڈمنٹس کو لے کے 1.5 سال پہلے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور 1.5 سال سے اس کے اوپر پروسیڈنگس چل رہی ہیں خام خواہ قسم کی، حتیٰ کہ بڑی سمپل سی چیز تھی جو فیصلہ ابھی آیا ہے یہ 10 دنوں میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے بھی بڑا مشکل جو سچویشن تھی وہ تو رات کو 12 بجے 1 بجے عدالت کھول کے یہی بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دے دیا جس کو آج قوم جو ہے 330 روپے پر لیٹر پیٹرول پہ بھگت رہی ہے۔ لیکن بہرکیف ہمارا چونکہ موقف جو ہے احتساب کے قوانین کے اندر ہوئی امینڈمنٹس کو لے کے بڑا ایک پرنسپل موقف ہے، اس موقف کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو امینڈمنٹس ہوئی تھی وہ اس لیے غلط تھی کہ وہ امینڈمنٹس ایک کرنے والے وہ تھے، یعنی کہ سمجھیے کہ ملزمان نے بیٹھ کے اپنے لیے قانون سازی کر لی۔ جو چیز نیب کے قوانین کے ساتھ غلط تھی اس کے اوپر پی ٹی آئی کو بھی اپنے ایک اس کا موقف رہا ہے، خان صاحب کا موقف رہا ہے، ہمارے دور حکومت میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں جس سے چیزوں کو ریشنلائز کیا گیا ہے، اور ہم نے حتی الوسع کوشش کی کہ نیب کے ادارے میں بہتری لائی جا سکے۔ جہاں پہ یہ تھا کہ روبسٹ احتساب ہو، وہاں پہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کے ساتھ، خاص کر بزنس کمیونٹی کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ زیادتیاں نہ ہو، اور نہ ہی سیاستدانوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس کے لیے تو اس میں احتساب کے قوانین میں ترامیم ضروری تھی، لیکن یہ جو ترامیم کی گئی تھی وہ تو پرسنل اسپیسیفک تھی نا، یہ تو اس حد تک بونڈی ترامیم تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 ترامیم آ چکی تو پھر پتہ چلا کہ وہ 2-4 بندے رہ گئے ہیں پارلیمنٹ میں سے جن کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر ان سے پوچھ کے اسپیسیفک وہ الفاظ ان کے وہ کلا سے لکھوا کے تیسری ترمیم ڈال کے انہوں نے ترمیم کر دی۔ تو سپریم کورٹ نے وہ ترامیم تو ختم کر دی۔ ویسے جو جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے، فیصلے نے ایک نئی کنفیوژن بھی کریٹ کر دی ہے، کیونکہ فیصلے کے اندر آپ کو جب اس کو تفصیل سے پڑھے تو سیم ترمیم انہوں نے مثال کے طور پہ سیاستدانوں پہ لاگو رہنے دی اور بیوروکریٹس پہ ہٹا دی، اور کہیں پہ آدھی ترمیم ختم کر دی آدھی نہیں کی۔ تو یہ جو ایک کنفیوژن بھی لیگلی کریٹ کیا ہے، اس سے ہوگا یہ کہ ریویو کا جو چانس ہے وہ بڑھ جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ جو سپریم کورٹ کے ریویو اور اپیل کا اختیار ہے اس کو لے کے بھی جو قانون سازی اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کی تھی وہ بھی بیسیکلی سیاست کی وجہ سے تھی، کوئی اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ وہ بڑے انصافی لوگ ہیں۔ اس کے اوپر بھی جو ہیئرنگ ہے وہ نیکسٹ ویک ہی لگی ہوئی ہے، اور جس میں لارجر بینچ کر رہا ہے، اور اس پہ قاضی فیضیسہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کا موقف یہ رہا ہے کہ وہ اس کو فل کورٹ کے سامنے کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ چیف جسٹس ہیں ان کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ فل کورٹ کی صورت میں بھی سپریم کورٹ میں بہرکیف ابھی بھی ڈویژن موجود ہے ججز کو لے کے اور ان کے خیالات کو لے کے، تو یہ ایک کنفیوژن کی سچویشن ابھی برقرار رہے گی۔
آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے یہ اٹ گوز بیک ٹو دا کانورسیشن جو ہم چند مہینے پہلے بھی کر رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر فالٹ لائنز ہیں اور ان فالٹ لائنز کو کریٹ کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، جو کہ ہم جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فل بینچ بنا، فل بینچ کو توڑ دیا گیا، وہ حصہ نہیں بن سکے اور یہ وہ، اور عمر عطا بندیال میں جاتے جاتے ایک اور جس طرح سے آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ایک قسم کی ایک مصیبت ان وے کھڑی کر دی اس کے لیے کہ جو نیا چیز سارا، پہلی تو یہ بات، اور اسی طرح میں اگر کلب کر سکوں اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا تو فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا، ہمارے زمانے میں بھی ہوتے، اور ہم تو احتساب کرنے میں ناکام ہو گئے نا شہزاد اکبر صاحب۔ جی علی دیکھیں، دو چیزیں، آپ نے جو پہلا سوال کر کے دوسرا سوال کیا نا، تو دوسرے سوال میں پہلے سوال کا جواب تھا، قاضی فیاض عیسیٰ کا کردار ہے کہ نہیں، لیکن وہ اس پورے کنفیوژن کے کردار ضرور ہے، مطلب ان کا کردار کا مجھے نہیں پتا کہ پیچھے وہ ہیں یا آگے وہ ہیں، لیکن اس کا ایک وہ واضح طور پہ کردار ضرور اس لیے ہیں کہ وہ اپنی بات ذرا سختی سے کرتے ہیں، بندیال صاحب نرمی سے کرتے تھے، تو آف کورس ان کا وہ لیڈ ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس بات کی ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، تو اس اٹر کنفیوژن اور ڈویژن کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جن کا پردے کے پیچھے اصل میں اختیار ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز بڑی واضح ہے، پاکستان ایک ہائیبرڈ رول ہے، ایسا ہائیبرڈ رول ہے جہاں پہ سیاستدان، وزیر اعظم پردے پہ تو جو ہے وہ حکمران ہے، لیکن اس کے پیچھے فیصلہ سازی کچھ اور لوگ کرتے ہیں، اور وہ جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں ان کو ہر کنفیوژن، ہر ڈویژن کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ یک زبان ہو کر کسی چیز کے اوپر بھی بولے گی تو ایسی کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں، آئین لکھی لکھائی چیز ہے، اس آئین کی انٹرپریٹیشن کیسی ہونی ہے، اس کی ایک لکھی لکھائی نظیریں موجود ہیں، آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ کی اوپینین لے سکتے ہیں کہ جی اگر یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے تو زیادہ چانسز فیصلہ آنے کے کیا ہیں۔ لیکن وہ جو ڈویژن اور پولیٹکس آف جوڈیشری ہے آپس میں، اس کا فائدہ پھر یہ لیا جاتا ہے کہ ہر طرح کی بات کو منوانے کے لیے ایک جگہ اور سپیس پیدا کر لی جاتی ہے، تو آف کورس اس کا فائدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ اسی چیز میں ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہے، کیونکہ دیکھیں اگر سیاستدان اس کنفیوژن سے باہر نکل آتا ہے اور کورٹ بھی نکل آتی ہے تو پھر سب کو اپنے اپنے رول میں جانا پڑے گا۔ اپنا اپنا رول کیا ہے؟ ججز اپنا رول ادا کریں گے عدالت کے اندر، سیاستدان اپنا رول ادا کریں گے حکومت اور پارلیمان کے اندر، اور فوج اپنا رول ادا کرے گی بارڈر کے اوپر۔ تو اگر یہ چیزیں ساری کنفیوژن ختم ہو جائے تو پھر بھائی اصل میں تو ہائیبرڈ رول ہی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اچھا، کنفیوژن جاری رہے گی۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم ایک گیرزن اسٹیٹ ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے رہی نہیں ہے کہ وی آر اے گیرزن اسٹیٹ، جس طریقے سے یہ چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں اب بڑا عام تاثر یہ ہے۔ دیکھیں نا، پتہ ہے کیا، پہلے جو تھے نا لوگ اس طرح کے نا دھوکوں میں آ جاتے تھے، اس طرح کے فریب میں آ جاتے تھے، لوگ ایک امید باندھ دیتے تھے، لیکن نا اس فیصلے کے بعد بھی مطلب تحریک انصاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے نا جو کہتی ہے کہ احتساب کیا جائے، بلا امتیاز احتساب کیا جائے، تمام کا کیا جائے، ایون کہ اپنی پارٹی کے اندر کیا جائے۔ جب جہانگیر ترین کے اوپر جب آپ لوگوں نے ثبوت پیش کیے تو کوئی بھی جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، سب لوگوں نے کہا جہانگیر ترین ہیز ٹو کلیئر ہمسیلف رائٹ فرام آل دیز چارجز، کیونکہ اونس جو ہے وہ جہانگیر ترین کے اوپر اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ اس کا پورا دیکھیں، تحریک انصاف والوں کا بھی، ہمارے سپورٹر ووٹرز کا بھی انکلوڈنگ می، تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح یہ ایک جو ہے نا وہ ایک نا ایک فریولس قسم کا ایک سائیکل ہے، اور وہ سائیکل اس طرح کا ہے کہ یہ فائلیں تیار ہو جائیں گی، فائلیں تیار ہو کے لوگوں کے سروں پر تلوار لٹکا دی جائے گی تاکہ ان کو اس لائن میں رکھا جائے جس لائن میں وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تو یہ ریویو ہو جاتا ہے اور ریورس ہو جاتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے فائدہ انہی کو ہوگا جن کو پہلے ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر فائدہ انہی کو ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ لائن میں رہے۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں فائدہ انہی کو ہوگا جو فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں، جو سب سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں۔ یہ جو فائلیں ہیں، جو کیس کھلنے ہیں، ان کا بند ہونا ہے، اب دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو احتساب کے لیے دیکھیں جو فیکٹس ہیں نا، فیکٹس اور ایویڈنس اپنا ایک بیسک ہوتا ہے، اچھا وہ تو موجود ہے موقع کے اوپر، اب اس کو کون کیسے استعمال کرتا ہے، اب وہی چیزیں نا دیکھیں کہ پہلے آپ کو وہ فیک اکاؤنٹس کے کیسز آتے ہیں اور دنیا جہاں کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یقین جانیے کہ اس کا تو ہم بینیفٹ نہیں لے سکتے نا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا، کیونکہ وہ ہمارے دور میں آنے سے پہلے ہی تفتیش ہوئی اور تمام چیزیں منظر عام پر آ گئی۔ اچھا پھر جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بننے والی تھی تو وہ کیس ایسے بند ہوئے اور منظر نامے سے ایسے غائب ہوئے، مین سٹریم میڈیا کے اوپر ان کیسز کا نام تک کوئی نہیں لیتا، ججیں تو چھوڑیں یا عدالتیں چھوڑیں، وکیل ختم، بالکل ختم ہو گیا۔ اب جب وہ کیسز دوبارہ یہ امینڈمنٹ ختم ہوتی ہے تو کیسز دوبارہ کھل جائیں گے۔ اچھا اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ بھی پیپلز پارٹی کو سیدھا کرنا ہے
کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے، اس کے اندر جو اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آئیں گے اور اس طرح سے پنجاب میں پیپلز پارٹی قائم ہوگی۔ بھائی لوگوں نے آئی پی پی بنوا دی، وہ جب آئی پی پی بنی تو پیپلز پارٹی والوں نے کہا بھائی اس کا کیا فائدہ ہوا، یہ تو آپ نے پارکنگ سپیس بنا دی، تو اس سے تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس کا جو بینیفٹ ہے وہ شاید پی ایم ایل این کو جائے گا۔ تو وہ والی فالٹ لائن سیاسی طور پہ جب ان کے اندر کریٹ ہوئی تو انہوں نے تھوڑی سی باتیں کرنا شروع کی۔ جیسے پیپلز پارٹی نے باتیں کرنا شروع کی تو نیب یکدم جاگا اور منظور کاکا کے جناب وارنٹ جانے شروع ہو گئے، اس کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا کراچی میں۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا جی کہ وہ جو ان کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی والوں، ان کے نام سٹاپ لسٹ پہ ڈال دیے گئے، یہ وہ۔ تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے احتساب کے نام کے اوپر، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ شروع سے کرتی رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ اختلاف تھا یہ کہ دیکھیے احتساب جو ہے وہ آن اٹس اون میرٹ ہونا چاہیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو احتساب اور احتساب کا ادارہ بدنام ہے، اور یہی وہ وجہ اختلاف بنی جس کی وجہ سے دیکھیے نا، جب باجوے نے کہا کہ آپ پیچ اپ کر لیں ان کے ساتھ تو ہم ان کو کر لیتے ہیں، رام کر لیتے ہیں، خان صاحب نہیں مانے، تو وہ لڑائی میں یہی چیزیں تو پھر آگے آتی رہی، کیونکہ باجوہ صاحب نے تو کیا کیا کہ ان تمام چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، جبکہ دیکھیے یہی پی ایم ایل این، یہی لیڈرشپ، یہی نواز شریف ایسی ایسی گالیاں دیتے تھے جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، ان کے باقی لوگوں کو، اور اسی پھر انہی کے جو کیسز تھے اور ان کے اوپر جو سختی تھی اس کو یوز کیا ان کو نیگوسیشنز کے لیے ٹیبل پہ لانے پہ، خان صاحب کی حکومت ختم کرنے پہ اور دوبارہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے پہ۔ تو یعنی کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس پورا کر لیا۔ اب پھر سے انہوں نے نیب کو پوری طرح سے آزاد کروا لیا سپریم کورٹ کے ان چیف جسٹس کے آخری دن میں۔ اگلے دنوں میں اگر 3 مہینے 6 مہینے میں الیکشن ہونا ہے تو پھر وہ الیکشن جو ہے وہ اسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ ہوگا، یعنی کہ وفاداریاں بدلی جائیں گی، کسی کو اس پارٹی میں پارک کرنا ہے، کس کو کہاں پارک کرنا ہے۔ الیکشن ریگنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے نا، دیکھیں آج کے دور میں جب ہر بندے کے پاس موبائل کیمرہ ہے تو یہ بیلٹ باکسز بھرنا آسان نہیں ہے، آپ کی بہت زیادہ ویجیلنس ہوتی ہے، عوام دیکھ رہی ہے، پریس ہے، میڈیا۔ تو ایک ریگنگ کا طریقہ یہ پری پول ریگنگ ہے نا، ایک تو پولنگ والے دن ریگنگ ہے، یہ ساری پری پول ریگنگ ہے۔ یہ پری پول ریگنگ ہے جس میں نیب کی وہ کہتے ہیں نا اپنے بازو اوپر چڑھا کے نیب میدان میں آ گئی ہے، ملٹرائز تو وہ ہو گئی ہے، ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آگے ہیں، اس کے چیئرمین سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ڈپٹی چیئرمین بھی سرونگ جنرل آ رہے ہیں، وہ 2-3 بریگیڈیئر لے آئیں گے اور وہ بیٹھ کے جناب سارا پھر آپ کا بڑا کڑا احتساب ہونے کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ہماری عوام بھی اللہ معاف کرے اتنی بھولی اور معصوم ہے کہ بے شک پیٹرول 350 کا ہو جائے، لیکن کل اگر جو صحیح والے کرپٹ لوگ ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو عوام بڑی خوش ہوتی ہے اس کو۔ تو یہ والا فارمولہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب مارکیٹ میں پھینکا جانے والا ہے، جس سے ہمیں یہ الوژن دیا جائے گا کہ شاید کو سب کا احتساب ہونے والا ہے، جبکہ وہ صرف اور صرف پولیٹیکل انجینئرنگ ہونی ہے اگلے 5-10 سال سیدھے کرنے کے لیے۔ اچھا، اگر میں نا یہ والی بات کروں، آپ نے جنرل باجوہ کی بات کی اور باجوہ کے بارے میں بات کریں، اور عمران خان نے بھی اس بارے میں بڑا موقف اختیار کیا، اور عمران خان نے کہا کہ کیا کرپشن روکنا صرف میرا اکیلے کا کام ہے، کرپشن کا ٹھیکہ صرف میں نے اکیلے نہیں لیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے لیے کرپشن میٹر نہیں کرتا، ان لوگوں کے مسائل میں سے نہیں ہے کرپشن ہوتی رہے جو مرضی ہوتا رہا۔ ابھی آپ نے بھی کہا کہ کرپشن مطلب جو اصل جو کرتا ہے وہ تو کون کرتا ہے، کہ تو ہمارے سامنے چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے شہزاد اکبر صاحب، یہ آخری سوال ہے آپ کے اوپر ہم موو فارورڈ کریں گے، وہ یہ کہ باجوہ واز ایور اگینسٹ نواز شریف اینڈ دا شریف خاندان؟ آئی مین لگتا تو ویسے کہ وہ ہی واز نیور اگینسٹ دیم، ہی کوڈ ناٹ، وہ ان کو بچا نہیں سکا پاناما کیس میں، کیونکہ ان کے پاس پاناما میں کچھ تھا نہیں، بس یہ اس کی غلطی ہوگی، اس کا ازالہ جو ہے وہ اس نے اس کو پورا کیا اور اس نے میک اپ کیا، اس کو واپس بھیج کے اور ان کو دوبارہ لا کے۔ آپ کو لگتا نہیں ایسے ہی واز نیور اگینسٹ دیم؟ دیکھیں نیور اگینسٹ کی تو میں نہیں جانتا کہ ان کے اگینسٹ تھے کہ نہیں تھے، لیکن میری نظر میں باجوہ کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے دور حکومت میں جو ان کا فیزز تھے وہ 2 فیزز تھے۔ ایک فیز یہ تھا جہاں پہ پہلا سال باجوہ صاحب جو ہیں وہ جب آتے تھے دفتر میں، وہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ بار بار ایک چیز دہراتے تھے، جو چیز آج کل خان صاحب کے بارے میں دہرائی جاتی ہے، میں نے خود باجوہ صاحب سے درجنوں بار سنی ہے، بلکہ انہوں نے مجھے ایڈریس کر کر بار بار کہا کہ یار اے شریف نہیں بچنے چاہیے، اے شریف نہیں بچنے چاہیے، او یہ بڑے کرپٹ نے، او یہ بڑے کرپٹ نے، پنجابی بولتے تھے زیادہ تر۔ اچھا، ہر دفعہ انہوں نے یہ بات کرنی، اور پھر جب ان سے کوئی بندہ بات کرتا تھا نا کہ جی یہ وہ، تو کہتے تھے وہ شریفوں کو بھول جاؤ، دے آر نو مور۔ کبھی تو میٹنگز میں ہوتا تھا کہ وہ کوئی بات اگر کسی بیوروکریٹ نے کر دی تو باجوہ صاحب
مطلب میں گواہ ہوں، وہ کہتے تھے کہ دے آر نو مور. جس طرح سے آج کل نہیں کہا جاتا ہے کہ عمران خان از نو مور، ہز ہسٹری. یہی باتیں جو ہیں وہ نواز شریف کے بارے میں کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ سال بعد نا ان کے یہ والے ڈائلاگس ختم ہو گئے. یہ جو ہے نا نو مور، یہ وہ اتنا نہیں کہتے تھے وہ بس. اچھا پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب یہ پورا ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا 5-7 فوجی حضرات آئے تھے اور کچھ ہمارے سینئر لیڈرشپ جو اب ہم میں نہیں رہے وہ لوگ بھی ساتھ تھے، اور وہ احتساب کے معاملے کے اوپر ایک میٹنگ تھی. چلیں آج آپ کو یہ قصہ بھی سنا دیتے ہیں. اچھا وہ احتساب کے معاملے میں میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں نہیں تھا. میں کہا جی مارکیٹ نام میرا چل رہا ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا. مجھے پہلے ایک اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ میٹنگ میں نہیں ہیں. میں کہا یار مینو کوئی بلائے گا تو میں جاؤں گا، مینو کی پتہ کادی میٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی وہ ٹاپک تو آپ کا ہے. اچھا آپ کا نام نہیں ڈالا گیا. میں کہا اچھا. وہ جب میٹنگ میں سے باقی لوگوں کے علاوہ وہاں پہ مراد سعید بھی تھے اور میری بات کی شاید وہ گواہی بھی دیں گے جہاں پہ بھی ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا بھائی آپ کو ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا یار میٹنگ تھی کس چیز پہ؟ انہوں نے کہا جی میٹنگ اس چیز پہ تھی کہ یہ سارے حضرات مل کے ہمارے ہم نوا کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے اور خان صاحب کو کنونس کر رہے تھے کہ جی یہ جو شریفوں وغیرہ کے تمام لوگوں کے مقدمات ہیں ان کے اوپر کوئی ہمیں 3 سے 6 مہینے کے لیے بالکل جو ہے نا وہ فری ہینڈ دے دیں. تو حیرت آپ نہیں تھے. میں نے کہا جی اچھا میں کیوں نہیں تھا. میں نے تب اس کی تھوڑی سن گن لگوائی کہ یار میں کیوں نہیں تھا اس میٹنگ میں. میں نے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے ان سے بھی پوچھا تو پتا چلا کہ میری جو ہے وہ اس میٹنگ میں نہ ہونے کی جو حکم تھا، ریکویسٹ تو نہیں کہا جا سکتا، وہ حکم جی ایچ کیو سے آیا تھا کہ نہیں اس کو تو نہیں بٹھانا. اچھا میں بڑا حیرت ہوئی. مجھے پھر بعد میں خان صاحب نے بتایا کہ یار تو نے ادھر بیٹھ کے جو اس کو وہ کرنا جو تھا ان کو ریبٹ کرنا تھا بار بار پہ. اچھا وہ پوری اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم نے کوئی ملک کو آگے چلانا ہے اور یہ دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں، یہ پھر اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. یہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ والا دور تھا جب وہ فیٹف کے قوانین منظور ہونے تھے. تو خیر یہ انہوں نے یہ کر کے، تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ واردات تھا کہ ہمارے بھی بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا کے کبھی کہتے تھے کہ نہیں جی اس پہ احتساب. یعنی کہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ جی یہی لوگ تھے جو نیب کو چلاتے تھے، کیونکہ ہم نے تو کبھی نیب کو نہیں کہا کہ تیز ہو جاؤ یا آہستہ ہو جاؤ، ہماری تو سنتا ہی نہیں تھا اتنی زیادہ. لیکن ان کی جو تیزی اور آہستہ تھی نا، وہ جو نوب ہوتی ہے وہ تو ان کے ہاتھ پہ ہوتی تھی. اور یہی وہ فرمائش لے کے آئے تھے خان صاحب کے پاس کہ جی وہ کریں. خان صاحب کا اس پہ یہ تھا کہ دیکھیں میرا اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس پہ تیز کریں گے آہستہ کریں گے. اور میرا بھی خیال یہی تھا. میری جو اس پہ یہ ہم سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی وہی والا جو انویسٹیگیٹر ہے وہ صبح شام اپنی جان لگا کے اپنا ہر چیز داؤ پہ لگا کے اتنے کرک قسم کے لوگوں کے خلاف شواہد اکٹھے کرتا ہے، پھر اس کو حکم آتا ہے ان تو ٹھنڈا ہو جا. اچھا وہ پھر جا کے وہ انویسٹیگیٹر جب جائے گا انٹیروگیٹ کرنے کے لیے، سوال کرے گا ملزمان سے، تو وہ تو بڑا مطلب ان کا کانا ہوگا ایک قسم کا، یار یہ تو مجھے 4 مہینے روک دیا گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو موٹیویشن ہی ختم ہو جاتی ہے ادارے کے لوگوں کی. تو یہ تو صورتحال تھی ان کی. تو احتساب کا عمل اور کرپشن کے خلاف ہونا ان کے لیے وہ چیز تھی نہیں. یہ تو مطلب یہ دس واز ناٹ دیئر ایشو. وہ تو اپنے آپ کو پریگمیٹک سمجھتے ہیں، اور پریگمیٹک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یار سختی اس وقت کرنی ہے جب وہ ہمارے مفاد میں ہو، اور پھر نرمی تب کرنی ہے جب ہمارے مفاد میں ہو. اس میں سے وہ کرپشن ہے، اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، وہ دیٹ آل از irrelevant. اور جو بندہ اس قسم پہ اس چیز پہ سوال اٹھائے یا ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرے تو اس کو پھر وہ میٹنگ میں سے بیٹھنے نہیں دیتے. اچھا میں اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتا ہوں اور بات یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں 43 دن تقریباً ہو گئے، 44 دن عمران خان صاحب جیل میں. میں نے آپ سے جس دن خان صاحب گرفتار ہوتے اس سے اگلے دن ہم نے ایک ریکارڈنگ کی تھی، اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب ابھی جلدی واپس نہیں آ رہے، اور آپ نے بڑے محتاط اندازے میں یہ کہا تھا کہ کم از کم 1 سے 1.5 مہینہ تو آپ بھول جائیں کہ یہ کسی بھی طور پر آئیں گے. اور ایگزیکٹلی جو پیٹرن آپ نے اس وقت ذکر کیا تھا، بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہی پیٹرن جو وہ چل رہا ہے. آپ نے سیف ہاؤسز کا ذکر کیا تھا F8 میں، F7 میں، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب تو وہ سزا بھی معطل ہو گئی، تمام چیزیں ہو گئی، سائفر کا کیس جھوٹا قسم کا، اور وہ بھی ثابت بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ابو الحسنات ذوالقرنین نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ فیصلے میں بتا دیا جس میں انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب تک خان صاحب کو مطلب کوئی امید ہے کہ خان صاحب جلدی جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے؟ علی دیکھیں وہ جو بات آپ نے کی اس پر پہلے میں لائٹر نوٹ پہ بات کرتا ہوں. کسی بندے سے کسی نے پوچھا نا بھائی تیرا ویاہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یار ویاہ تو نہیں ہوا، ہوندیا ویکھیا ہے. تو یہ جو طریقہ واردات ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ کس طرح سے جوڈیشری اور پروسیکیوشن کو چلاتے ہیں، یہ میں 20-22 سال سے دیکھ رہا ہوں.
تو ان کی تو ایک ایک جو کہتے ہیں نا واردات کا، یہ تو وہ پھر یہاں پہ مجھے وہ حضرت زرداری یاد آ جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم ہمیشہ سے یہاں پہ ہیں. تو یہ بھی 3 سال کی پوسٹنگز ان کی ہوتی ہیں. یہ طریقہ واردات ہم تو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب کے جانے سے 2 دن پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوئی، کال میں نے کی اور ان سے بات کی، اور میں نے ان کو یہی کہا کہ جی آپ کسی طریقے سے آپ چھوڑیں یہ چیزیں، آپ باہر آئیں اور باہر بیٹھ کے اس کو لیڈ کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا، ان لوگوں کا آپ کے بارے میں کوئی اچھا نیک ارادہ نہیں ہے، اور اگر آپ جیل میں جاتے ہیں تو یہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوگا. اور خان صاحب جیسے وہ ہیں، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں باہر آؤں، میں کیوں باہر ہوں، میں ادھر رہوں گا اور میں جیل. میں نے کہا جی آپ کو جیل جانا پڑے گا اور بڑا لمبا جانا پڑے گا. اینڈ ہی سیڈ بالکل مجھے جتنا مرضی لمبا رکھ لیں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایون خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ کچھ جانا جو ہے وہ مہینے 2 مہینے کا بھی نہیں، شاید لمبا ہو. اب ان کا دیکھیے 180 سے زیادہ کیسز ہیں. 180 سے زیادہ کیسز کے اندر اب ہوگا یہی کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر یہ چلتا رہے گا سلسلہ. ابھی سائفر کیس کی ضمانت کے لیے بینچ بن گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، وہ سیٹرڈے ہے تو شام کو بینچز بنتے ہیں. عامر فاروق ہیں اور شاید ایک اور جج ہیں، ان کے پاس لگ گیا ہے. اب آج میری پروڈکشن سن لیں. یہ پہلی تو بات ہے، یہ ضمانتی کا کیس تقریباً ہفتہ 10 دن چلے گا. ایسے ایشو ہو جائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، کبھی ادھر ایک بہانہ کوئی وکیل بنائے گا، کبھی وہ کرے گا. خیر 2-3 ہفتہ کھینچنے کے بعد جب وہ ضمانت اگر ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اگر وہ ضمانت ہو جاتی ہے تو پہلے تو میرا خیال ہے اس پہ میرا 50-50 ہوں کہ شاید ضمانت ریجیکٹ ہو جائے. لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ ضمانت اگر ہو جاتی ہے تو پھر وہ نیب کے کیس میں گرفتاری ڈال دیں گے. اچھا جب وہ نیب کے کیس میں گرفتاری ڈالیں گے تو وہ چونکہ پرانے والی شک بحال ہو چکی ہے تو وہ ویسے ہی 90 دن کا ہو جائے گا. یعنی کہ ریمانڈ تو ملتا رہتا ہے 10-15 دن، 20 دن، 25 دن، لیکن ان ٹوٹل جو اس کی ہوتی ہے وہ اسٹیچوٹری 90 دن کا آ جاتا ہے کہ 90 دن تو فزیکل ریمانڈ میں وہ رکھ سکتے ہیں. اچھا وہ جب ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد اب وہ بھی چونکہ وہ رٹ میں ہوتا ہے، وہ آپ کا نا رائٹ نہیں ہے بیل کا نیب میں، وہ سوابدید ہوتی ہے کورٹ کی. تو یعنی کہ اس میں بھی 90 دن کا مطلب ہے 3 مہینے علی. اب یہ وہی والی بات ہے کہ یہ 2 مہینے تک ادھر لے گئے، 3 ادھر کر لیں، 5-7 مہینے تو یہ ہو گئے. سو اب دس ول کنٹینیو، دس ول گو آن. اور یہ جو 4-6 مہینے تو صرف 3 کیسز کی میں بات کر رہا ہوں، 180 کیس ابھی پڑے ہوئے ہیں. مین ایشو وہی ہے کہ خان صاحب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے بیعت کروانی ہے، اور وہ بیعت نہیں کریں گے تو وہ ان کو یہ جو لوگ جیل میں ہی رکھیں گے. اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے جو باہر ہیں، جو لوگ بیٹھے، چاہے وہ جیل سے باہر پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، کہ ہم اس ایشو کو کیسے لڑتے ہیں، اس کے اوپر کتنا احتجاج کرتے ہیں، عوام کیا کرتی ہے. ابھی تک تو عوام 330-35 کا پیٹرول ہو گیا، لیکن عوام بیٹھی ہوئی ہے. اچھا میں آپ سے اگر سائفر کیس کے بارے میں تھوڑا سا، اگر آپ اس پر تھوڑا سی بات کر دیں گے سائفر کے بارے میں، اور میں پھر اس کے بعد جو نا آگے چلنا چاہتا ہوں کہ سائفر کا جو کیس کیا ہوا ہے، اب سیکرٹ اٹیک تو وزیر اعظم پہ لگ ہی نہیں سکتا، صدر پہ نہیں لگ سکتا، وزیر اعظم پہ نہیں لگ سکتا، وزیر خارجہ پہ نہیں لگ سکتا. یہ کس قانون کے تحت، اور یہ عدالتیں کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ کیس چلا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں عدالتوں کا تو یہاں پہ یہ تو سارا ٹوپی ڈرامہ ہے نا. سائفر کا کیس تو دنیا کا وہ بڑا ٹوپی ڈرامہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں جب مورخ لکھے گا تو وہ ہنسے گا ہی. کیونکہ اس سے بڑا دیکھیں کہ ایک بڑی سمپل سی پریپوزیشن ہے کہ بیرون ملک کی ایک طاقت آپ کو دھمکی دیتی ہے کہ جی آپ کا وزیر اعظم فارغ ہونا چاہیے ورنہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. وہ جو ماڑا آدمی ہے وزیر اعظم ہے، وہ بیچارہ اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کے اور ایک اور وزیر اور ایک سیکرٹری کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے بھائی اس کا جواب کیسے دینا ہے. اور وہ جو جواب دینے کی تیاری کرتے ہیں اس کے اوپر مقدمہ بنا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جناب، ایک تو آپ کی جرت ہوئی کہ آپ نے سائفر کی کاپی رکھ لی، اور دوسرا آپ کے اوپر جرت ہوئی کہ آپ نے وہاں بیٹھ کے کہا کہ یار اس کو عوام کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور اپنے سیکرٹری کو کہا کہ اس کو منٹس کر لو. This was turned into conspiracy. یعنی کہ جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں ایف آئی آر کے اندر، یہ تو پروسیکیوشن کا ورژن ہے نا. لیکن اگر آپ ان فیکٹس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کی کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے. وہ جو خان صاحب کے وکلا نے بات کی اور وہ اس نے اسناد نے اپنے فیصلے میں بھی لکھ دی ہے اس کو کہ جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ بنا ہی اس لیے تھا کہ یہ تو کوئی جاسوسوں کے لیے، غیر ملکیوں کے لیے، گلبھوشن کے لیے بنا تھا، عمران خان پہ لاگو کر دیا. اب اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سائفر کیس میں تو فیکٹس کی بات ہی نہیں ہے. اب دیکھیں، اب اگر ضمانت کے فیصلے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں پروسیکیوشن کے سارے انہوں نے جناب دلائل لکھ دی ہیں، اور میرا خیال ہے بڑا اچھا کیا ہے، کیونکہ اسناد صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ اصل میں بھی کہہ دوں کہ میرے ساتھ بھی میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، پتہ نہیں اس کو کیا کیا ہوا ہے، کیا بلیک میل کیا ہے، کیا اس کے ساتھ کیا ہے.
پروسیکیوشن کا اس نے ایک بھی آرگومنٹ نہیں لکھا. اس نے کہا جی پروسیکیوشن کا سب کچھ ان کیمرہ میں لکھ نہیں سکتا اور یہ بیل میں ریجیکٹ کرتا ہوں. اب یہ والی جو سیناریو ہے یہ تو ایک بڑا عجیب و غریب سا سیناریو ہے اس کیس کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت قانون کی اور حقائق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. خان صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں یہ بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ ان کو پراپر لیگل ریپرزنٹیشن بھی نہ مل سکے. اب مجھے بات بتائیے کہ جو پرانا کیس تھا دلاور والا اس میں خواجہ حارث ان کے وکیل تھے. خواجہ حارث ایک پروفیشنل وکیل ہیں, وہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ نون لیگ کے بھی وکیل رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے, پی ٹی آئی کے, سب کے. ان کو ایف آئی اے نوٹسز ایشو کر دیے. انٹیمیڈیشن ہی ہوتی ہے نا, ایک پروفیشنل آدمی کو آپ تنگ کر دیں. یعنی کہ آپ آلریڈی جو لیگل ٹیم خان صاحب کے ساتھ کام کر رہی ہے ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتیاں ہیں, دھمکیاں ہیں, جو بھی ان کو دبایا کیا جا رہا ہے. تو اس صورت کے اندر ایک پہلے ہی دیکھیں اتنا زیادہ فیلڈنگ لگا دی گئی ہے کہ نہ وہ جج آپ کی سننے کو تیار ہیں, وہ بیچارے بھی پتہ نہیں کس طرح سے بلیک میل ہو رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اس وقت اس نظام کے اندر کوئی بھی آزاد نہیں ہے, کوئی جج اس وقت آزاد نہیں ہے. یہ تو ہمیں جب حالات بدلیں گے تو پتہ چلے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی کہ پتہ نہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا کس کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا ہے. اچھا, میں اب بیرون ملک کی آپ نے بات کی, بیرون ملک سازش کی بات کی, اور آپ نے اس طرح کی بات کی, تو ہمارے بھی بیرون ملک بہت سے پاکستانی ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے 21 اکتوبر کو جو ہمارا بیرون ملک اوورسیز ایک پاکستانی ہے وہ واپس آ جائے گا؟ اوورسیز پاکستانی واپس آ رہا ہے. پہلے تو میں بار بار کہتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی خیال تھا کہ نہیں آئیں گے. اور ان کو یہ بھی تھا, دیکھیے یہ ہمارے ہی طرح ہمارے اندر کے بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو جا کے آج کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو کہتے تھے جی عمران خان اندر جائے گا نا تو 2 دن میں آپ دیکھیے گا ٹوٹ جائے گا. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار وہ مہینہ ڈیڑھ اندر جا کے ٹوٹا نہیں ہے بلکہ اور بھی مضبوط ہو گیا, وہ تو ایک قسم کا چل کر رہا ہے جیل کے اندر بیٹھا سکون سے کتابیں مکتوبیں پڑھ رہا ہے, کہتا ہے جی اور کوئی زیادتی کرنی ہے تو کر لو میرے ساتھ. اور اس کی جو سپورٹ ہے عوام کے دلوں میں وہ مزید, کیونکہ یہ دیکھیے جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے نا یہ ہر وقت سن گن لیتے رہتے ہیں, عوام کی پلس پہ ان کی ہاتھ ہوتی ہے. وہ جب نیچے سے رپورٹ آتی ہے, وہ رپورٹ تو یہ آتی ہے جی کہ عمران خان اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو ان کو اب یہ لگا کہ اچھا اب ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے, اور وہ جو پولیٹیکل سپیس ہے پاکستان کے اندر اس کو نواز شریف کیپچر کرے. کیونکہ یہ تو دیکھیے بات ہے کہ عمران خان اس وقت آج کی تاریخ میں سب سے پاپولر لیڈر ہے. نواز شریف کو بھی عوام پسند کرتی ہے, ایک خاص طبقے کی عوام پسند کرتی ہے. وہ رشتہ ٹوٹ چکا تھا, اور اسپیشلی جو 16 مہینے کا پی ڈی ایم کا ان کا تھا, کیونکہ پہلے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا تھا ووٹ کو عزت دو, یہ وہ جو بھی بیانیہ تھا جھوٹا تھا سچا تھا لیکن ایک بیانیہ بنا لیا تھا. اب اس بیانیے کو جب 16 مہینے میں اپنے چھوٹے بھائی نے تباہ و برباد کر دیا ہے, اس کے بعد اب نواز شریف کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے. اب وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ نیا بیانیہ کیا بنایا جائے, لیکن اس کو واپس لانے کی اور لانچ کرنے کی جو ساری کی ساری سوچ ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سپیس ساری کی ساری عمران خان لے گیا ہے یہ اس سے واپس لی جائے. کیسے واپس؟ دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ بیانیہ کیا ہوگا. عمران خان نے جو پولیٹیکل سپیس گین کی ہے اس کے ریزنز اگر لکھنا آپ چاہیں گے تو کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک 16 مہینے میں آپ کی کارکردگی, ٹھیک ہے 16 مہینے میں اگر آپ کی کوئی کارکردگی اچھی ہوتی نا, چلو عوام عمران خان کو رو دو کے پھر چپ کر جاتی. ایک طرف آپ نے عوام کے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈال دیے ہیں, مہنگائی ہر چیز, اور جو ہے نا جو بے حسی ہے, جو سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے دور میں بھی سخت ٹائم آئے, اور ان سخت ٹائموں میں ایک یہ ضرور تھا کہ عوام کو پتا تھا کہ یار ان کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ اتنا احساس ہے عوام کا کہ وہ ہر طرح کی کوشش کرتا تھا اور کہیں نہ کہیں سے کوئی ریلیف نکال کے عوام کو دیتا تھا, اور اس کا ایک رابطہ تھا عوام کے ساتھ, تو اسپیشلی غریب کے ساتھ. عمران خان کا غریب کے ساتھ بہت تعلق تھا. لیکن اس وقت جو حکمران ہیں ان کے اندر اتنی بے حسی ہے, اتنی بے حسی ہے کہ وہ غریب تو بیچارہ مر ہی گیا نا, لیکن وہ جو مڈل کلاس تھا نا, لوور مڈل کلاس, اب وہ مرنے پہ آ گیا ہے. اس کی حالت ابتر ہو گئی ہے. اب تو ایسے لوگ ہیں نا کہ وہ بیچارے ہمارے وہ خواتین جو کام کرتی ہیں بڑی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, جس نے جوڑ توڑ کے گاڑی لی ہوئی ہے اور وہ گاڑی پہ دفتر جاتی ہے کیونکہ بسوں ویگنوں کے اندر بیچاری جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, وہ مجبور ہو گئی ہے. وہ کیسے دفتر جائے گی اس پیٹرول کے ساتھ؟ اگر اس کی تنخواہ 60-70 ہزار روپیہ ہے, 50 ہزار ہے, ایون لاکھ روپیہ ہے, تو اس پیٹرول کی قیمت میں کیسے گزار؟ یہ والی چیز کر کے اب ان تمام حالات کے اندر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف آ کے پولیٹیکل سپیس گین کرے گا. وہ نہیں کرے گا. نواز شریف آ کے صرف اور صرف اپنے کام سیدھے کرے گا, اور اس نے پہلے کرنے شروع کر دی ہیں. اب اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. پتہ چلا جی, اب یہ باتیں میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا, انہی کے بہت بڑے وہ جو کہتے ہیں نا خبری ہیں,
وہ ایک جو یوٹیوبر ہے جو قاضی صاحب کا بھی بڑا قاضی فیض، اس کا مجھے نام بھول رہا ہے، ہاں وہ جس کو وہ ستور، اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ایکسٹینشن اور اپنے عہدے پہ کام رکھنا اور ڈی جی سی کو قائم رکھنا نواز شریف کی خواہش ہے، بیکاز وہ کمفرٹیبل ہیں، تو ان کی خواہش وہ بھی پوری کر دی گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہی کے جو بڑے خاص تھے فواد حسن فواد، ان کو نگران کابینہ میں لگا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن ستو پی کے رو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2 دن پہلے چٹھی لکھی ہے جی کہ جو لوگ افیلیٹڈ ہیں ان کو نکالا جائے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ 2 دن بعد فواد حسن فواد کو وزیر لگا دیا۔ اب یہ تمام چیزیں نواز شریف کو کمفرٹ دینے کے لیے کی گئی ہیں، اور اس سے زیادہ کمفرٹ دی جائے گی جب وہ واپس آ جائیں گے پنجاب میں بیوروکریٹک سیٹ اپ کے اندر، پوری اسٹیٹ مشینری ساتھ لگے گی کہ نواز شریف کو کسی طریقے سے دوبارہ سین کیا جائے۔ اچھا یہ جو گٹھ جوڑ ہے نا، اس گٹھ جوڑ میں الیکٹیبل ٹائپ کے لوگ تو چلو اکٹھے ہو جائیں گے نواز شریف کے آگے پیچھے بریانی کے زور پہ، لیکن عوام کے ساتھ رابطہ کا کوئی میرٹ ہی نہیں ہے نا، کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے علی، کہ جب آپ اقتدار کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں نا، تو آپ کے سجے قبل فیصل واڈا جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایسی آپ کی میں کہتا ہوں دماغ کی بتی بند کر دیتے ہیں، کان آپ کے بند، آنکھ بند، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ کو یہی لگتا ہے کہ بس آپ ہی آپ ہیں۔ اور پھر ان کے جو مشورے ہوتے ہیں آپ ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے کانوں سے سنتے ہیں، اور ان کے منہ کی زبان بولتے ہیں۔ اور یہی اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو تمام حالات، کیونکہ دیکھیں گاڑی کے اندر 330 روپے لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہوئے جو ایک عام آدمی فیل کرتا ہے نا، جس کا فیول سرکار ڈال رہی ہے، جس کے بچوں کی گاڑی کا فیول بھی سرکار ڈال رہی ہے، اس کو نہیں پتا، وہ فیل ہی نہیں کر سکتا نا، گراؤنڈ ریالٹی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں تو یہ والی جو چیزیں اچھا ہیں، میں آپ سے نا اسی پر نا ایک سوال اگر کروں کہ آپ نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ جتنے بھی لوگ ہیں جس طرح کے یہ سنگن رکھتے ہیں، ان کو مطلب عوامی نبض کو خیال رکھتے ہیں وغیرہ، خیال تو نہیں رکھتے بہرحال اس کو دیکھتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ریالٹی سے اتنا زیادہ دور ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ ہے کہ سرکار کو بلا کے کچھ نہیں کر سکا؟ اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ جو خبر ہے نا، یہ صرف بریگیڈیئر لیول تک پہنچتی ہے، اصل نبض ہاں اس حد تک ہوتا ہی ہے نا۔ نہیں وہ ہوتا ہی ہے نا کہ نیچے سے جب خبر لے کے آتا ہے نا صوبیدار، وہ تو رپورٹ لکھ دیتا ہے۔ اچھا اس کی رپورٹ جب لکھی ہوئی ایک رینک اوپر جاتی ہے نا، تو وہ اس کی نوک پلک انگریزی درست کرتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے یار اس میں سے تھوڑی سی سخت زبان نکال دو، ہمیں افسر میرے تے نہ چڑھ جائے۔ اچھا وہ اس کے بعد کپتان صاحب کے پاس جاتی ہے، پھر میجر کے پاس جاتی ہے، پھر کرنیل صاحب کے پاس آتی ہے، بریگیڈیئر، وہ جب تک ٹاپ پہ جاتی ہے نا، وہ اتنی ڈائلوٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو ماتحتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو رپورٹ میں نے اوپر دینی ہے، اگر یہ رپورٹ چلی گی تو صاحب نے جتی لا کے تو پہلے میری کی ایسی تیسی کر دینی ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا تو کر کے ہیں، پھر میں تو نہیں جا کے عوام سدا کر۔ تو وہ اس لیے اوپر والے جو ٹاپ والا آدمی ہوتا ہے اس کو تو بہت ڈائلوٹڈ خبر ملتی ہے، لیکن ایک خاص سطح تک تو سچی خبر پہنچ ہی جاتی ہے، لیکن اتنی ڈائلوٹڈ ہوتی ہے کہ یہ ریالٹی سے اتنا دور ہو جاتی ہے، بالکل ڈائلوٹڈ ہوتی ہے۔ آپ مشرف کا آخری دور دیکھ لیں، مشرف کے خلاف جب جوڈیشل موومنٹ چل رہی تھی، ایک بچے کو صاف پتہ لگ رہا تھا نوشتہ دیوار ہے کہ انصاف کا اس وقت کام ختم ہو چکا ہے، اینڈ مشرف یوز ٹو تھنک کہ ہی اسٹل پاپولر، اور عوام اس کو بڑا پسند کرتی ہے۔ دیکھیں آپ کی جو عوام کی پلس ہے نا، یہی سب سے بڑا کام ہوتا ہے کسی سیاستدان یا حکمران کے لیے دیکھنا۔ جو سیاستدان یا حکمران اس کے اوپر اس کی ڈائریکٹ ایکسس ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر رہتا ہے اور پاپولر بھی رہتا ہے۔ جن کی نہیں ہوتی ہے، جن کا ڈسٹنس ہوتا ہے، یہاں تو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ عوام سے ڈسٹنس ہیں، یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ان کی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں عوام کے ساتھ۔ اچھا میں اگر جو ہے نا وہ، کیونکہ مجھے نا اس طرح سے یاد آ گیا کہ یہ حقیقت سے اتنا دور ہے کہ جب 9 اپریل کا اور یہ جب فیصلہ کیا انہوں نے رجیم چینج کا، یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی صرف 7% ہے۔ عمران خان کی پاپولیرٹی 7% تو شاید کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس وقت بھی نہیں تھی جب وہ اکیلی ایک سیٹ جیتا تھا، تب بھی اس کی 7% نہیں تھی۔ یہ اتنا زیادہ دور ہے۔ میں تھوڑا سا آگے چلوں اور میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسٹریٹ اپ سوال ہے، اسٹریٹ اپ جواب ہے اس کا جو چاہیے مجھے، آئی مین ٹو سے، کہ یہ فیشزم، یہ ریاستی دہشت گردی، یہ تشدد، جبر، ظلم، یہ کبھی ختم ہوتا ہوا نظر آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں دیکھیں کوئی آپ کو ختم ہوتا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ جو اس وقت دیکھیں جو بڑی اہم پاکستان کے اندر پوسٹنگ ہوتی ہے ڈی جی آئی کی اور اس کے بعد ڈی جی سی کی، جو انٹرنل جو جس کو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ سی ڈائریکٹریٹ کے نیچے آتا ہے، جس کا اصل کام تو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے، لیکن بس سارا پالیٹکس ہی کرتا ہے۔ وہ جو عہدے ہیں ان کے اوپر جب تک تبدیلی ہوتی نہیں ہے تو آپ کو پالیسی کا تو آپ کو تواتر ملے گا، کیونکہ یہ جو عہدے ہیں یہ
बाजवा के दौर में लगे थे और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बावजूद वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब एक यूट्यूबर बैठ के आपको बता रहा है कि जी आईएसआई के जो डीजी हैं उनको एक्सटेंशन इसलिए मिली है कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश और उनकी कंफर्ट है, तो आई थिंक दिस टेल्स यू ऑल कि चीज़ें किस सतह पे हैं और क्या होने जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फैशिज्म और ये तमाम चीज़ें कम होंगी, बल्कि इनकी सख्ती में इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में अगर इनको वाकई ही देखें, अभी दो सोचें चल रही हैं। एक सोच तो ये है कि हमें इलेक्शन ही 2025 तक ना करवाने पड़े, कोई ऐसा बात बन जाए, लेकिन कानून और आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा करंट रजीम के लिए चीज़ों को सस्टेन करना फॉर लॉन्गर। इकोनॉमिक हालात भी ठीक नहीं है, तो लिहाजा जो 6 महीने का टाइम ये ले गए थे जैसे तैसे करके, वैसे तो 90 दिन का मुतालबा है, लेकिन वो सेंसिस की वजह से वो एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन वो तवातर भी फरवरी से आगे नहीं जाता। नहीं, मार्च में तो आधी सेनेट ने फारिग हो जाना है। हाँ जी बिल्कुल, वो हो जाएगी। और वही वाली बात है ना कि आपका जो है ना फरवरी तक तो इनका वो जो टाइम था सेंसिस का, उसकी वजह से है। तो और फिर ये है कि काजी फैज ईसा जो आए हैं उनको भी आप एक्सक्लूड ना करें इस सारे इक्वेशन में, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं। वो आपको उनके पहले महीने में वाजे हो जाएगा कि उनकी क्या लाइन होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ उनके साथ जो नून लीग ने बहुत बड़ी ज्यादती की है वो ये की है कि पूरी मार्केट में ये मशहूर कर दिया जी कि हमारा अपना जाती जज आ रहा है, जो किसी भी चीफ जस्टिस के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी एक मायूब बात है। अब और ये ये किसका जज साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त हाँ, वो बताएगा। देखिए वो तो उनके कंडक्ट से पता चल जाएगा ना, और जैसे बंदयाल साहब और जो कैसे जज थे। जितने बड़े ओहदे पे चला जाता है, जाहिर है उसका एक वो वाला रवैया नहीं रहता जब वो निचले ओहदे पर होता है। हाँ, तो अब उसी में है कि अगर ये इलेक्शन अगले 3-6 महीनों में होने हैं, तो उसमें ये जो फैशिज्म जिसकी आपको परवाह है वो बढ़ेगी, और वो सारी बात है, जिन लोगों को नहीं आने देना उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती बढ़ेगी, और जिनको लेके आना है उनके ऊपर प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। तो ये तो मैं नजर आना तब शुरू हो बहुत से ना लोगों का ना सवाल है शहजाद साहब के, आखिर एहतजाज क्यों नहीं कर रही पार्टी, एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रही? अब अगर इसी तरह फैसिज्म चलेगा, इसी तरह से ये फसाइयत चलेगी, तो फिर लोग भी कैसे निकल सकेंगे? तो क्या लोगों का प्रोटेस्ट करना इस वक्त बनता है, इस सूरत में कोई फिजिबल है? अभी तो मैं पाकिस्तान की देखिए बात करूँ, मैं बैरून मुल्क की भी बात करूँगा। देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर जो सीरियस इशू है वो तो ये है कि सीनियर लीडरशिप वैसे ही जेल में है, और पार्टी को बहुत हद तक तोड़ भी दिया गया है, तो लिहाजा प्रोटेस्ट वगैरह करना, और फिर उसके अंदर 9 मई वाले जो इंसिडेंट को लेके किस तरह से उसको पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, तो एक सोच ये भी है कि कोई भी जो एहतजाज है उसको हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एहतजाज की, वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों की है। देखिए पीटीआई जो है ना, जितनी पाकिस्तानियों की पार्टी है उससे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पार्टी है, और मुझे ओवरसीज आज तक कोई बंदा नहीं मिला जो पीटीआई का ना हो। बड़ी कुछ थोड़े से लोग होंगे जो जो दूसरी जमातों से ताल्लुक रखते होंगे। हर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो खान साहब को बहुत पसंद करता है, और स्पेशली जो पिछले साल 1.5 साल में तो लोगों के बिल्कुल ही समझे ना, जो नहीं भी थे वो भी इधर आ गए। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त है उनको ऑर्गेनाइज करने का। अब मसला ये है, मैं खुद इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया है, अब तो मैं टैक्स के हिसाब से भी यहाँ का शहरी हो चुका हूँ कि वो कहते हैं पाकिस्तान के टैक्स कानून के मुताबिक भी मैं पाकिस्तान में ओवरसीज गिना जाता हूँ। अब मसला ये है कि मैं भी जब एहतजाज में जाने की, क्योंकि मैं तो कोई वो सियासी का उस तरह से लीडर तो हूँ नहीं जलसों करने वाला, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं भी एहतजाज में जाऊं। लेकिन मैं जब लंदन में अपनी पार्टी की तरफ देखता हूँ तो पता चलता है जी यहाँ पे 4-5 दड़े हैं। यही प्रॉब्लम कनाडा में है, अमेरिका में है, दीगर ममालिक में है। जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमारे ओवरसीज़ चैप्टर्स को, कि इस वक्त अपने आपस के इख्तलाफात, और वो होते हैं, हमेशा रहते हैं। हमारी पार्टी चूँकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें इलेक्शंस होते हैं, लोग इलेक्ट होके ओहदों पे बैठते हैं, उनकी फिर दड़ेबंदियाँ हो जाती हैं, फिर और बड़े मसाइल। उन तमाम उसके लिए हमारे पास सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त जो वन पॉइंट एजेंडा है, और वो इमरान खान को इंसाफ दिलाने का एजेंडा है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ तमाम चैप्टर्स के अंदर एक जुबान के साथ जितने हमारे दड़े हैं सबको मिल के कॉल देनी चाहिए। जो पोस्टर इशू हो ऑर्गेनाइजर के अंदर हर बंदे का आप नाम लिख लें, अपने मुखालिफ का भी नाम लिख लें, कोई उससे आपकी चौधराहट में कमी नहीं आती। लेकिन आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, बिकॉज मैं आपको बड़ी सिंपल सी अपनी ज़ाती मिसाल बता रहा हूँ कि मेरे भाई वाले मामले में मैंने जितनी एक्टिविटी यहाँ पे बरतानिया में की उसका मुझे बेनिफिट हुआ उसके रिलीज होने में। यहाँ पे आप जो भी करेंगे, जो दरवाजे खटखटाएंगे, जहाँ पे एहतजाज करेंगे,
ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ڈونٹ بی انریزنیبل، گالم گلوچ نہ کریں، ملک کو بھی گالی نہ دیں، نہ افواج کسی سے گالی نہ دیں، آپ احتجاج کریں. آپ محض 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے، فورن آفس کے سامنے، اپنی ہائی کمیشن کو چھوڑیں، ان کی پارلیمان کے سامنے آپ احتجاج کریں. آپ کا صرف یو جسٹ ہیو ٹو ٹرن اپ، آپ کا نمبر جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. آپ کی جو ہم نہیں دیکھیں، ہمارے بڑے شدید جذبات ہوتے ہیں، انہیں ہمیں قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، بٹ وی نیڈ ٹو. اور برطانیہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان سے باہر پاکستان کے فیصلوں کے اندر یہ اس چیز کو ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے کہ برطانیہ کتنا رول ادا کرتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں ویسے بھی نواز شریف جان والا ہے، وہ ایون فیلڈ اب پیچھا چھڑ دیو سارے جو آپ احتجاج جو ہے وہ پارلیمان برٹش 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر کیا جائے احتجاج، یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ کیا جائے، وہاں پہ احتجاج کیا جائے. اور یہاں پہ اسپیشلی برطانیہ میں ہماری پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جتنی بھی دڑی بندیاں ہیں ان کو ویسے سارا دن آپس میں لڑتے رہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن جس دن خان کے لیے احتجاج کی کال ہو سب کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر چیپٹر کو اس کے اوپر ہونا چاہیے. پھر ہر آدمی آئے گا. پتہ ہوتا کیا ہے، جو عام یہاں پہ آدمی ہے نا، وہ پھر یہ کہتا ہے اچھا یار میں جاؤں گا تو فلانا برا مان جائے گا، یا میں جاؤں گا میں خود ایک دفعہ احتجاج میں یہاں جانے لگا تو پتہ چلا جی دوسرے والے ناراض ہو رہے ہیں، آپ نہ جائیں جی وہ یہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا یہ اس کو پولیٹیسائز کو ختم کرو، سارے اکٹھے ہو، ہر اتوار کو آپ اکٹھے ہو، ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے چلیں، ورکنگ ڈیز میں چلیں، اکٹھے ہوں، اس سے امپیکٹ پڑے گا. اور اپنے ایم پیز کو انوالو کریں. دیکھیں امریکہ کا میں دیکھتا رہتا ہوں، امریکہ والا کافی ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی والے، اور بڑی اچھی ابھی بات پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں نا، کل آپ کو پتہ نا بہت بڑا پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سینیٹرز ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. سینیٹرز کو بھی ملا ہمارے دیا. دیکھیے پاکستانی تو یہاں پہ جو یہاں کے نیشنل ہیں وہ 1.2 ملین سے زیادہ ہیں. اوور آل پاکستانیوں کو آپ ڈالیں تو وہ 2 ملین سے زیادہ بن جاتے ہیں جو برطانیہ میں ہیں. 2-2.5 ملین ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ٹوٹل 60-70 ملین کے ملک کے اندر. تو وہاں پہ تو آپ یو آر اے ریالٹی. تو ہمیں اس کے اوپر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور جا کے اس کے اوپر یک زبان ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہم میٹر کریں گے. چل شہزاد اکبر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر کہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ وقت دیا. میں بہت سی چیزیں جو میں آپ سے ایکچولی پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے سوال ہمیشہ بیچ میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، لیکن میں دوبارہ آپ کو ضرور جو ہے وہ تنگ ضرور کروں گا، انشاءاللہ. تنگ کرتا رہوں گا. لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہر بار جو ہے وہ بینگ ویری جنرس کہ آپ ہمارے اس میں آ جاتے ہیں، اس پروگرام میں آ جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ خوشگوار باتیں بھی کریں اس زمانے کی، جس طرح کے کچھ واقعات آپ نے آف دا ریکارڈ بھی ہمیں بتائے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں کریں گے. اور we may meet انشاءاللہ in better circumstances than what they are right now. آپ کا بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب، تھینک یو سو مچ. آج کی کنورسیشن بڑی سیر حاصل تھی، ہمیشہ کی طرح شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بہت سی چیزیں تھیں جو ہمیں دوبارہ پتہ چلی، ہم بہت سی ریالٹیز وہ ہوئے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ تمام لوگ آلریڈی جانتے ہیں کہ جو احتساب اور یہ تمام چیزیں ہیں کسی کے لیے میٹر نہیں کرتا، صرف عمران خان جس کے لیے میٹر کرتا ہے. اور یہ انہوں نے ایک وہ خبر بھی سنائی جو کہ بہت اچھی خبر تو نہیں ہے، لیکن یہ ریالٹی چیک ہے کہ عمران خان صاحب شاید بہت جلد جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان پر غیر قانونی کیسز ہیں، قانون کے مطابق نہیں، پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اب یہ تمام جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ 2025 تک الیکشن کروا لیں، یہ جو وہ مطلب ایک اوورسیز پاکستانی کو بلا رہے ہیں 21 اکتوبر کو، نواز شریف کو، اور یہ تمام چیزیں جو بھی کر لیں، اصل بات یہ ہے کہ اس میں حوصلے والی جو بات ہے نا، اس میں جو امید والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 16 17 18 ماہ میں جو یہ کر رہے ہیں اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. یہ کامیاب نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہوگا یہ کامیاب ہو گئے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوئی. یہ جو ان کا پلان تھا، دے ہیڈ ٹو کیپ چینجنگ دیئر پلان اینڈ دے کیپ چینجنگ دیئر پلان. ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کو ہٹائیں گے، عمران خان کو نکلے گا نہیں، 10 اپریل کو پورے کا پورا پاکستان نکلا ہے. ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. انہوں نے توڑے کچھ لوگ، 100-150 لوگ توڑ دیے. لیکن اتنی بڑی جماعت میں 100-150 لوگوں کی کیا وہ حیثیت ہے؟ نئی لیڈرشپ جو وہ ابھر کر سامنے آ گئی. انہوں نے سوچا کہ قاتلانہ حملہ کروائیں گے، قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی جو قاتلانہ حملہ تھا ان کا کامیاب ہو جاتا تو things would have been might be different. لیکن کہ عوام میں جو شعور آ چکا ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکے گا، وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں جا سکے گا. انہوں نے سوچا، میں اس کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، انہوں نے سوچا عمران خان کے اوپر اتنے زیادہ کیسز کریں گے، عمران خان تنگ آ جائے گا، عمران خان ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا. انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، عمران خان 2 دن میں گڑگڑائے گا، روئے گا اور کوئی منت سماجت کرے گا، NRO مانگے گا، وہ بھی نہیں ہوا. تو جب کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی کامیابی نہیں ملی تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ان کو آگے بھی کامیابی نہیں ملے گی. آپ تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پر ہیں، کسی بھی طور پر ہیں، جہاں کہیں پر بھی آواز اٹھاتے ہیں، آپ یقین کریں یہ آپ کی ایک ایک ٹویٹ سے خوف زدہ ہیں، یا آپ کے ایک ایک کامنٹ سے خوف زدہ ہیں، یا آپ کی ایک ایک فیس بک کی پوسٹ سے خوف زدہ ہیں، یا آپ کی انسٹاگرام کی پوسٹ سے خوف زدہ ہیں، یا آپ کے ٹک ٹاک کی ویڈیو سے خوف زدہ ہیں. یہ ان تمام چیزوں سے خوف زدہ ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں. اپنا کام جاری رکھیے، ڈٹ کر رہیے،
یاد رکھیے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے، عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے، ہم بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں، ڈٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یزید کی بات نہیں کریں گے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔